میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خرابی میں حصہ لینے سے بچ گیا. میں نہیں ہوں, میں کچھ ہوں. ابھی تک آپ سے رابطہ کیا کسی نے؟ نہیں, ضرورت نہیں ہے. میں نہیں ہوں نہ آزاد منتخبی رابطہ صرف آزاد والوں سے ہو. 47 ہے وہ جیت گیا ہے, 45 ہار گیا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ 47 پہلے بن گیا تھا, 45 بعد میں آئے. نیب کا معاملہ پھر 5واں سال جاری ہے. ابھی تک نہ کیس چل رہا ہے, نہ پتہ ہے کہ جرم کیا ہے. ہم تو بار بار پوچھتے ہیں یار کہ جرم کیا ہے, اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس کیس کو چلائیں, لیکن معاملہ کو آگے بڑھتا نہیں ہے. اور اب چوتھی حکومت بھی آ رہی ہے, امید ہے کہ جلدی بن جائے گی. تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم نیب کو ختم کریں گے. تو اللہ کرے, اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ اس ادارے سے ملک کی جان چھڑائیں, کیونکہ آپ ان عدالتوں میں جائیں تو حیران ہو جائیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے. بہرحال یہ معاملات ہیں. باقی آپ کے سوال کوئی؟ شاہد صاحب, یہ نئی حکومت بننے جا رہی ہے, یہ بتائیے گا اس وقت جو اتحاد بننے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا, الیکشن کیمپین میں ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہی ہے, اور اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایک ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں؟ نہیں, یہ سیاست اقتدار کی ہوتی ہے. تو ہم آج ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. بہرحال یہ چیزیں نہ ملک کو کچھ دیتی ہیں نہ عوام کو کچھ دیتی ہیں. ہمیشہ ملک کا نقصان ہی ہوا ہے. سر, نتائج دیکھ کے, رزلٹ دیکھ کے اور حکومت کے جو طریقہ کار ہو رہا ہے بنانے کے, وہ دیکھ کے دل میں کیا خیالات ہے؟ دیکھیے, ہمارا بڑا انوکھا الیکشن تھا کہ گوگل بھی پریشان ہے کہ رزلٹ کیا ہے. آپ گوگل پہ جائیں, یقین کریں وہ بھی بس کر گیا کہ رزلٹ کیا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ فارم 47 جو ہے وہ 45 سے جیت گیا. اچھا سر, جس کے پاس فارم 47 ہے وہ جیتا ہوا ہے. مولانا صاحب پی ڈی ایم کو جو ہے الوداع کہہ کے اب پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی سیاست کو, کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایز اے سیاست؟ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو الوداع کیا ہے. اچھا شاہد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں, اور جو ہے اس کے علاوہ وہ علماء کرام کے سربراہ بھی ہیں. اور تو اس دفعہ جو ہے جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے ووٹ اتنا نہیں ملا, تو اس کی وجہ آپ دھاندلی سمجھتے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے ان پر ناراضگی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو اتنے دور نہیں جاؤں گا. پہلے یہ پتہ کریں ووٹ ملا کس کو ہے, پھر وہاں سے آگے بات چلاتے ہیں. جی اچھا شاہد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس فارم 47 ہے وہ جیتا ہوا ہے. اصل جھگڑا تو یہی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں پوچھا کہ رزلٹ کیا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جو 47 ہے وہ جیت گیا ہے, 45 ہار گیا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ 47 پہلے بن گیا تھا, 45 بعد میں آئے. سر, الیکشن میں حصہ نہ لے کے آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, کیا سمجھتے ہیں آپ کا بہتر فیصلہ تھا؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا. جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خرابی میں حصہ لینے سے بچ گیا. آپ سے سر اگر رابطہ کیا جائے آپ کیا کریں گے؟ جی, ان سب کو میں نے پہلے مبارکباد دے دی تھی کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں. سر, آپ سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کس بات پہ رابطہ کیا جائے؟ صاحب رابطہ کریں آپ سے. میں نہیں ہوں, میں کچھ ہوں. ابھی تک آپ سے رابطہ کیا کسی نے؟ نہیں, ضرورت نہیں ہے. میں نہیں ہوں نہ آزاد منتخبی رابطہ صرف آزاد والوں سے ہو رہا ہے. بھائی صاحب, آپ موجودہ صورتحال میں مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں تو بہتر ہے. اب کل تک تو یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا حکومت بنانے کے لیے, وفاقی حکومت بنانے سے گریز کر رہے ہیں. تو آپ کو کس نے بتایا تھا کہ اس طرح کے رزلٹ آئیں گے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور کوئی بھی حکومت نہیں بنانا چاہے گا؟ دیکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن مت کروائیں. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. لیکن میں ضرور یہ کہتا رہا کہ الیکشن اگر آپ نے بغیر آگے کے راستے کا تعین کیے الیکشن کرائے, وہ کچھ نہیں دیں گے, انتشار دیں گے. اور کم از کم وہ بات جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ آج جو الیکشن ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں دے پائے, اور نہ ہی آگے کچھ مسائل کا حل دے پائیں گے. اس لیے آج ملک مشکل میں ہے. آج پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ذرا اپنی اس اقتدار کی سیاست سے باہر نکلے اور ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں, وہیں سے معاملہ آگے بڑھے گا. اچھا شاہد صاحب, ابھی تک آپ مسلم لیگ نون میں ہیں, تو کیا مسلم لیگ نون کی جو اس الیکشن میں پرفارمنس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کوئی بہتر ہو سکتا تھا یا کوئی؟ میرے بھائی, میں نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا نہ ووٹ دیا, کیونکہ میں ان الیکشنز کو ملک میں
बेपनाह खराबी का सबब समझता हूँ। आपने देख लिया क्या हुआ है और आगे क्या होगा। ये मुल्क के मामलात को हल यहाँ से नहीं कर पाएंगे। आज मैं फिर कहूँगा कि इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने इक़्तिदार के मामलात से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल की बात करें। सर, जो चीज़ आप फील करते हैं दूसरे भी यकीनन फील करते होंगे, तो बेहतर हल हो सकता है कि सारी सूरत हाल। बेहतर हाल देखें, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। इक़्तिदार को एक तरफ कर दें। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं है और सब जानते हैं। अपना ज़मीर टटोलें, आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो आज मसला मुल्क का है, मुल्क के मसाइल की बात करें। पूरी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क के मसाइल की बात हुई है, अवाम की तकलीफ़ की बात हुई है, मुल्क के मसाइल की हल की बात हुई है। ये एक नाकाम इलेक्शन है। शाह साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं मुल्की मुफाद के हवाले से, दूसरे सियासतदान भी, हर सियासतदान जो पार्टी का सरबराह है वो इसी तरह बात करता है, लेकिन साथ दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता। तो इनको बिठाएगा कौन, कैसे बैठेंगे, तो फिर मुल्क के बारे में सोचा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने तो कोई नहीं ऐसी बात देखी है। इमरान या तो हर आदमी इक़्तिदार की बात कर रहा है कि मुझे इक़्तिदार दे दे सब ठीक हो जाएगा। इक़्तिदार ना किसी को मिलना है, ना उनसे मसाइल हल होने हैं। सर, नहीं, 3-4 दिन से कुछ पोजीशन तब्दील हुई है। सारी जमातें जो लेना चाहती थी इक़्तिदार 47 के बाद, अब वो मेरे ख्याल में पीछे हट रही हैं। पीटीआई भी, जी, भी। तो ये भी अनोखी बात है कि मुल्क में कोई भी इक़्तिदार में आने के अब अपने आप को लायक नहीं समझता। तो कौन बनता वो नजर आ रहा है सर वजीर आज़म हुकूमत से? किसकी बन रही है? मैं अब क्या कह सकता हूँ। सर, वैसे आपका विजन है। जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो बन जाएगा। काकड़ साहब की हुकूमत चलती रहनी चाहिए जी, इस लिहाज से तो काकड़ साहब की काकड़ साहब तो आज तक तो कामयाब है। पहली डायरेक्ट गवर्नमेंट है। आजम बनने जा रहे हैं उमर अयूब, तो आप क्या समझते हो कामयाब वजीर आजम होगा उमर अयूब? मैंने बनाए तो फिर बताएंगे कौन कामयाब होगा, नहीं ज़्यादा होगा। कॉम्प्रोमाइज कौन है? जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सारी पॉलिटिकल जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी, मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। ये बात ज़हन नशीन कर लें। अगर ये आपके कोलीग रहे उमर अयूब भी और मियाँ शहबाज शरीफ तो आपकी पार्टी के सदर भी हैं, दोनों में से आपको लगता है कौन सा कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा है? मेरे पास तो वोट ही नहीं, किसको वोट दूँ? अच्छा, कंप्रोमाइज किससे करना होगा सर, ये भी बता दें। है जी, कंप्रोमाइज करना किससे होगा? फॉर्म 47 से।